بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. اول اور عظیم مخلوق یعنی محمد و آل محمد وہ 14 ہستیاں کہ جن کے لیے خدا نے کائنات کو بنایا، جن کی محبت میں درود و سلام بھی ان کے لیے، شفاعت بھی ان کے لیے. نماز میں کوئی نمازی اگر ان پر درود نہ بھیجو تو اس کی نماز ہی نہیں. یہ سب محمد اوصاف اور کمالات میں عصمت کے بادشاہ. آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ خود 14 میں بھی یہ خاص امتیازیت رکھتے ہیں. ویسے تو حاجتیں سب کے وسیلے سے پوری ہوتی ہیں، لیکن 14 ہستیاں اور تاریخ انسانیت میں، انبیاء کی تاریخ میں دیکھا جائے، لقب کے لحاظ سے باب الحوائج الی اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. حضرت کا نام موسیٰ، یہ وہ موسیٰ ہے جو فخر موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت کا معروف ترین لقب کاظم، جیسے قرآن میں بھی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو کاظم لقب جیسے باب الحوائج الی اللہ کا لقب امام موسیٰ کاظم کا، اسی طرح کاظم لقب بھی فقط امام کا. 128 ہجری 7 صفر حضرت کی آمد و ولادت کا دن ہے. پورے سفر کے مہینے میں دکھوں کا مہینہ ہے، لیکن 7 صفر امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے ایک ایسا دن ہے جو متبرک بھی ہے. اور باقی ایام میں سفر کے غم کے ہیں اور کاروبار نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم کا دن جو ہے یہ 7 صفر خوش نصیب. 55 سال کی زندگی، کمالات، اعجازات، فیوضات پر مشتمل ہے. باب الحوائج وہ دروازہ جہاں سے حاجات پوری ہوتی ہیں. معصوم ہستیاں دوسرے بھی ہیں، لیکن خاص طور پر لقب امام موسیٰ کاظم کا. کاظم کہہ دیا غصے کو، پینے والے کو کاظم کہتے. غصے کو تو اور ہستیوں نے بھی بڑا پیا. مولا نے 30 سال تک علی کو حق نہیں ملا، غصہ پہ قابو پایا. ہم بات کر رہا ہوں یہ امام حسین علیہ السلام نے کتنا غصے پہ قابو پایا. امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ دیا گیا. سخت ترین مظالم کیے، غصے پہ قابو پایا. مولا سجاد نے بغیر چادروں کے کھوپڑیوں کو بازاروں میں دیکھا، کتنی تکلیف برداشت کی، دشمنوں نے عتق کی، غصے پر قابو پایا. لیکن نہ سجاد کاظم، نہ مولا حسین کاظم، نہ علی کاظم، نہ حسن. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان باقی ائمہ نے غصے پہ قابو پایا، دشمنوں نے ظلم کیا. یہ وہ امام ہے جس پر دشمنوں نے بھی ظلم کیا اور صبر کیا،
اور بھائی اسماعیل کی اولاد سے، جبکہ آپ بیان کر چکے جناب اسماعیل پر کوئی قصور، بھائی کی اولاد سے بھی بھتیجوں نے ظلم کی، تو گویا دشمنوں اور اپنوں کے مظالم پر صبر کر کے قادم لقب پانا یہ فقط میرے 7ویں بادشاہ کے لیے خاص ہے۔ حضرت کی 55 سالہ زندگی، حضرت کی 55 سالہ زندگی میں بہت زیادہ کمالات، اور آج بھی بغداد شہر قادمین میں جاؤ، خدا تجھے آپ کو زیارت نصیب کرے۔ کئی عراق کے لوگ وہاں جاتے ہیں، شفا ہوتی ہے۔ میں نے ایک حنفی سفر کے دوران ایک اہل سنت حنفی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم قادمین تم تو جاتے ہو گے، پہلے آتا ہے اعظمیہ جہاں امام ابو حنیفہ کا روضہ ہے اور قبر ہے، پھر آگے آتا ہے القادمیہ یا قادمین۔ میں نے کہا تو یہاں جاتا ہوگا، مشکل ہوگا میرا، میں امام انہی کو مانتا ہوں، جاتا بھی ہوں، لیکن جب مشکل ہو تو مجھے پتہ ہے، پھر میں امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں جاتا، مشکل ہو تو مجھے پتہ ہے کہ باب الحوائج فقط موسیٰ بن جعفر، اہل سنت ہونا اور بات ہے، عقل کے لیے عقل میں یہی بات بیٹھتی ہے کہ حاجتیں نبی کے بیٹے موسیٰ کاظم کے دروازے سے دور ہوئی۔ حضرت کے دور میں منصور، اس کے بعد مہدی ہادی عباسی اور مہدی عباسی، ہادی عباسی، اور امام موسیٰ کاظم کا قاتل جو ہے ہارون، ان کا دور، منصور، ہادی، مہدی، ہارون رشید کا دور۔ امام نے کی اولاد بھی بہت زیادہ ہے، تبلیغ بھی بہت کی۔ حضرت کے بڑے معجزات نقل کیے کتب والوں نے، جس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آقا سفر پہ جا رہے ہیں، قافلہ رکا تو آقا نے وہاں پر ریگستان تھا، ریت تھی، وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کی۔ گرم علاقہ اور عبادت میں لوگ حیران ہیں کہ موسیٰ کاظم اتنی گرمی میں ہم ایک سائڈ پہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ موسیٰ کاظم تو وہ ہے جو بچپن میں جانوروں کو، چوپاؤں کو، بکری اور ان جانوروں کو سجدہ کرواتا ہے، جو اللہ کی عبادت کا حیوانات سے عمل کرواتا ہے، تو وہ انسانوں کو کیا تبلیغ کرتا ہوگا اور اپنی ان کی تبلیغ کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے امام کے بارے میں زیارت میں جملہ طویل سجدے کرنے والا عبد صالح۔ کچھ لوگوں نے کہا اب تو ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھوکے مر گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز ختم کی، رمل ریت میں موسیٰ کاظم کی نگاہیں بڑی، ریت کے ذرے گندم کے دانوں کی شکل میں تبدیل ہو، جو ریگزار کے بنجر صحراؤں کو بھی اناج کی شکل میں تبدیل کر کے اپنی ولایت کا قصیدہ اعتراض کرنے والوں سے بھی پڑھا دے، وہ موسیٰ بن جعفر۔ امام علیہ السلام کے اعجازات، علمی فیوضات اتنے تھے کہ مدینہ میں حضرت کے متعلق لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا، علم لینے والے کبھی لوگوں کو علم پڑھا رہے ہیں، کبھی سخاوت سے کھانا کھلا رہے ہیں، وہ بھی کچھ عطا کر رہے ہیں۔ آخر اس بدبخت نے میرے مولا کو بغداد بلوایا۔ بغداد میں
حضرت پر دو طرح کے ظلم کیے. ایک تو پہلے شیر کے ذریعے سے امام کو ختم کرانا چاہتا تھا، نعوذ باللہ شہید کرانا چاہتا تھا. ایک غلاموں کے ذریعے سے، کچھ ترکی غلام تھے بعض روایات میں، کچھ حبشی تھے، کچھ کتب میں ہے کہ حبش کے تھے، کچھ میں ترک کے تھے. ان کا معمول ہوتا تھا کہ پریکٹس کرواتا تھا، تمرین. کیا او بھائی ان کو شراب پلا کر ننگی تلواریں دیتا، جو کچھ سامنے آتے وہ قتل کر دیتا. اس نے کہا اس طریقے سے میں کہوں گا بھائی میں تو موسیٰ کاظم کی ایجاد کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کا کتنا اثر. ایک دفعہ اس نے کیا کیا، اسی طرح شراب پلائی، چلے شراب پلا کے اچانک امام کے سامنے کیا. اس کا خیال تھا کہ امام کو قتل کر دیں گے تلواروں سے، لیکن اس بدبخت کو کیا پتہ تھا کہ کائنات میں اختیارات رکھنے والے ان کے وجود اور نور کا کیا اثر. اچانک وہی لوگ جو شراب کے نشے میں تھے، تلواریں ہاتھ میں تھی، یوں ہی باب الحوائج کے نورانی چہرے پہ شکل آقا کی مقدس خد و خال کو دیکھا، نشہ ٹوٹ گیا، تلواریں گر گئیں، امام کے قدموں میں گر کر امام کے بوسے لینے لگے. اس نے ہٹایا، پوچھا بدبختو تمہیں کیسے پتہ ہے تھا کہ یہ موسیٰ کاظم ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتہ، جب ہمارے علاقے میں قید سالی اور تباہی اور بربادی ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا تھا، قحط ہوتا، یہی عصمت کا بادشاہ کہ ہمارے علاقے میں اپنے اجازت سے آ کر دعا کرتے، بارش آ جاتی. میرے مولا بارش آ جاتی. امام پر ایک اور حملہ اور شکست ہارون کی. یہ واقعہ شیر والا واقعہ امام رضا کا بھی ہے، امام علی نقی علیہ السلام کا بھی، امام موسیٰ کاظم کا بھی، امام جعفر صادق کا بھی ہے. معجزہ ایک ہے، کئی اماموں سے، کہ امام کے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ دربار میں غائب کیا جادوگر کے ذریعے سے. اب دیکھا، اب دین کے تحفظ کے لیے کاظمین الغیظ والعافین عن الناس والے آقا نے دیکھا تو قالین کی تصویر شیر بن گئی اور گستاخ امام کو ہڑپ کر گئی. مولا کے اعجازات، کمالات کو دیکھ دیکھ کر اس کا حسد بڑھتا گیا. بالآخر اس نے الزام لگانے کے لیے ایک عورت کو بھیجا جو دربار میں آئی، اور پھر اس کو زندان میں بھیجا کہ جا امام پر الزام لگا. میرے مولا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ عورت آئی تو الزام لگانے کے لیے تھی، کیونکہ شیطان عورت کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے، اور جو آدمی عورت کا قیدی ہو جائے، جو ہر وقت عورت کی خواہش کرے، وہ شیطان کا نوکر ہوتا ہے، رحمان سے ہٹ جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. وہ عورت آئی تھی الزام لگانے کے لیے، لیکن جب دیکھا کہ مولا موسیٰ کاظم نماز پڑھ رہی ہیں، پیچھے حوریں امام کے سجدہ کر رہی ہیں، اچانک انقلاب آیا، تبدیلی آئی، یہ بھی امام کے پیچھے سجدہ کر رہے ہیں. سرکار والد اللہ جملہ فرماتے تھے، مالک ان کا درجات بلند فرمائے. پاکستان کے وفاق علماء شیعہ پاکستان کے صدر تھے، اور جانتے آپ کہ پاکستان کا ٹوٹل علمی نصاب اور تاریخ علماء نے ہی بیان کی. وہ فرماتے تھے فاسقہ بن کے آئی تھی، عابدہ، امام کے نور کو دیکھ کے عابدہ بن گئی. اس کو ہارون نے پھر قید کیا، پوچھا تو کہا تم کیا کہتے ہو بدبخت، جس کے حسن، حوروں کے حسن اور ظاہری خد و خال کا جس امام پر اثر نہیں، میری کیا حیثیت.
والعلوم الاکادمیہ پڑھا جاتا ہے۔ امام کے دور میں علوم بڑھ گئے تھے۔ اس بدبخت نے امام پر بڑے ظلم کیے، ہارون نے۔ واقعے کا آغاز یہ کہ محمد بن اسماعیل جو بھتیجا ہے، بغداد کی تیاری کی۔ میرے مولا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مقروض ہوں، بغداد جا رہا ہوں۔ میرے امام نے کہا تیرا قرضہ میں اتار دیتا ہوں، میری اولاد کو یتیم نہ کر۔ یہ بدبخت نہیں مانا، بغداد کی طرف چلا۔ ہارون کے دربار میں کہا ہارون، ایک ملک میں 2 بادشاہوں کی حکومت ہے، ادھر تو کر رہے موسیٰ بن جعفر مدینہ میں، لوگ آتے ہیں خراج دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ اس کی حسد تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا اور بڑھ گیا۔ فوج کو بھیجا عین اس وقت جب میرے مولا کی عبادت کا وقت تھا۔ موسیٰ کاظم آ کر مسجد میں نماز کی عبادت کے لیے نیت کی۔ ہارون کی فوج ڈاکوں کی طرح داخل ہوئی۔ ان مولا رکوع اور سجود میں مصروف ہے، انہوں نے اس حالت میں بیڑیاں اور زنجیر پہنا کے میرے مولا کو مسجد سے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ 2 معمل تیار کیے، ایک بطرف بصرہ، دوسرا بارستہ کوفہ بغداد۔ بصرہ کی زندان میں، میرے عیسیٰ کے زندان میں میرے مولا نے سال گزارا۔ قید دکھوں کی جگہ ہوتی ہے، خوشی کی جگہ نہیں۔ کوئی بھی قیدی جب قید ہو نا، اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اپنے مالک کی رضا میں پابند، رضا کا بابا جب زندان میں قدم رکھا۔ صحیفۃ القاظمیہ میں نے خود پڑھا، زندان میں وہ مناجات ہے جس کی تاریخ انبیاء اور دوسری تواریخ میں بھی مثال نہیں ملتی۔ میرے مولا نے دعا کی، اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک انت فعلت ذلک فلک الحمد۔ میرا اللہ تو جانتا ہے میں موسیٰ کاظم ہمیشہ تجھ سے ایک ہی سوال کرتا تھا، مجھے علیحدہ جگہ پہ اپنی عبادت کا موقع دے، تو نے دیا، تیرا احسان ہے۔ سارا دن ساری رات عبادت تضرع میں رہتے۔ میں نے ایران میں محقق علماء کی کتب سے پڑھا ہے، عید کا دن آیا، میرے مولا کی بیٹیاں بہت، 19 بیٹیاں، 18 بیٹے تھے۔ عید کا دن آیا، عیسیٰ کی چھوٹی بچیاں جب زندان کے سامنے آئیں، میرے مولا نے رونا شروع کیا۔ قیدی کیوں روتے ہو؟ فرمایا مجھے معصومہ اور رضا کی یاد نے تنگ کیا ہے۔ 1 سال کے بعد اس حرامی ہارون نے خط لکھا، عیسیٰ سال گزر گیا جب ابھی تک موسیٰ کاظم زندہ ہے، زہر دو۔ کہتے کس بات پہ زہر دوں؟ تم کہتے ہو زہر دو، میں اس کی قیدوں کو آزاد کرتا ہوں، لے چلو۔ دوسرا قید خانہ فضل بن ربیع کا بغداد میں لکھتے ہیں، یہاں بھی میرے مولا نے مشکل وقت گزارا۔ کچھ دنوں کے بعد کہتے ابن ربیع، ہارون کہتے ابن ربیع میں دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کاظم میری قید کس طرح گزار رہا ہے۔ مکان کی چھت پہ آیا، اس نے روشن دان سے نظر کی، کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا دیکھا؟ کہا تاریک زندان کے نچلے تہہ خانے میں ایک خالی چادر پڑی ہے۔ اتنا نحیف اور کمزور بدن تھا، نہیں پہچان سکا موسیٰ کاظم ہے یا خالی چادر ہے۔ میں قربان جاؤں، امام زمان نے فرمایا میرا سلام اس جد پاک پر جس کے جسم کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی تھی۔ یہاں پہ سیرت کا کیا عالم ہے۔ صبح کی نماز اور تاکیبات کے بعد سجدے میں سر رکھتے، مغربین کے وقت اٹھاتے، ظہرین کے وقت اٹھاتے، ظہرین کی نماز اور تاکیبات کے بعد پھر میرے مولا سجدہ میں سر رکھتے، مغربین کے وقت اٹھاتے، مغربین کی تاکیبات کے بعد تھوڑا پھر مولا سجدے میں سر رکھتے، آدھی رات کے وقت اٹھاتے۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ 24 گھنٹے میں تقریباً اکثر وقت عبادت اور سجدے میں رہتا، اسی لیے تو مولا کا سلام ہے جو کسی اور معصوم کا نہیں پڑا۔
اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الذی کان یحیی اللیل من السحر الی السحر. میرا اللہ درود بھیج اپنے اس عابد پر جو زندان میں رات کے ایک حصے سے صبح صادق تھا. زندان میں راتوں کو زندہ کرنے والا، عبادت کی وجہ سے کائنات میں نور بکھیرنے والا. آخری زندان کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، سندھی بن شائق. اس کے زندان میں میرے مولا نے دعا مانگی ہے، صحیفۃ القادمیہ میں نے خود پڑھا ہے. اتنے ظلم کی اس بے غیرت نے. ہر زندان میں شکر کرنے والا میرے مولا نے کہا، اس دعا مانگی صحیفۃ القادمیہ میں، یا منجی یوسف من غیابت الجب، یا مخرج یونس من بطن الحوت، خلصنی من قعر السجون. اے یوسف کو کنویں سے نکالنے والا، یونس کو مچھلی کے شکم سے، مجھے اس سندھی کے زندان سے نکلا. خلصنی من قعر السجون. سجون کا معنی ہے قعر السجون. جو زندان کے تہہ خانوں میں ایسے قید تھے جیسے میت قبر میں پڑی ہو. مالک ذوالجلال امام موسیٰ کاظم کا صدقہ ہماری تمام مشکلات باب العائد کے صدقہ میرا مالک حل فرما، مقامات محرم عطا فرما. جو بھائی پاک امام موسیٰ کاظم کا صدقہ ہماری مشکلات کو حل فرما. یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تغلق. نزیلو کا حیث مت سجاتی کا بھی وضیف کا حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الى السریک رحمکم اللہ سن مدینہ سلردہار وجم کران بحق حجاب زینب بحق فاطمت الزہر یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی